الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے درس میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد خاتم المحققین رئیس المتکلمین حضرت سیدنا علامہ نقی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب سرور القلوب کا درس شروع ہوا تھا۔ اس درس کے اندر علامہ نقی علیہ رحمۃ الرضوان نے سب سے پہلے جس چیز کو بیان کیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے ماں باپ کے حالات کو یعنی بچپن کے حالات کو آپ نے بیان کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی جس جگہ درس ختم ہوا تھا وہیں سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ پہلے کے درس میں علامہ نقی علیہ رحمۃ الرضوان کے الفاظ میں جب ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سماعت کیا تو اگرچہ ایک جز کو سماعت کیا لیکن اس سے یہ بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی پرورش ہوئی وہ عام بچوں کی طرح ہوئی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہی لاجواب نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر آپ کی زندگی کی ایک ایک ساعت جو ہے لاجواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض 9 سال کی عمر میں فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کرنے لگے تھے، سبحان اللہ۔ جبکہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو صحیح سے کچھ بچے ہوتے ہیں جو خوب صحت مند ہوں تو چلنے لگیں، ورنہ تو بول تو نہیں پاتے ہیں، ابھی ان کے سب آدھے جو ہے حروف ادا ہوتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارہاس تھا کہ آپ 9 سال ہی کی عمر میں کیا کرنے لگے تھے؟ بولنے لگے تھے۔ 9 مہینے ہی کی عمر میں کیا کر رہے تھے آپ؟ بولنے لگے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دوسرے بچے تھے، یعنی حضرت جو آپ کے رضاعی بھائی تھے تقریباً حضرت عبداللہ جن کا نام تھا، وہ چونکہ روزانہ بکریاں چرانے جاتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ہمارے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ میں بھی جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں بھی جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے منقول ہے کہ ایک دن میرے بیٹے نے کہا اے میری ماں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جانے لگے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے متعلق بھی ایک روایت ہے بکریاں چرانے کے تعلق سے بھی، اگرچہ ضعیف صحیح، لیکن فضائل میں جو ہے ایسی روایتیں مقبول ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے، ایک دن جو ہے بکریاں چرانے نہیں گئے، یا آپ نے بکریاں چرانا موقوف کر دیا، تو تقریباً ایک روایت جو اگرچہ ضعیف کہ جس جنگل میں آپ بکریاں چرانے جاتے تھے اس جنگل کے شیر نے جو ہے ساری بکریوں کو کیا کر دیا تھا؟ گھیر لیا تھا۔ اور تعجب کی بات دیکھیے، اس نے کسی بکری کو کھایا نہیں، شیر نے۔ جب پوچھا گیا تو اس نے بزبان حال کہا کہ ہمارے علاقے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لے کر کے آتے تھے تو ہم ان کی صحبت سے برکتیں اٹھایا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے کہ دوسری حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اپنی کسی صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ سوائے انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کیا عالم تھا؟ حضرت حلیمہ سے منقول ہے کہ ایک دن میرے بیٹے نے کہا اے میری ماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بس عجیب ہے، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی حضور کا قدم جس جگہ پڑ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟
ہرا ہو جاتا ہے، اور دھوپ میں ابر سر مبارک پر سایہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دھوپ میں ہو، سخت تپتی ہوئی دھوپ میں، تو عالم کیا ہو جاتا ہے؟ آٹومیٹک کیا آ جاتا ہے آپ کے اوپر؟ ابر، سمجھ رہے ہیں؟ ابر سایہ کرتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا اے فرزند اپنے بھائی کا حال کسی سے نہ کہنا۔ حضرت حلیمہ نے کیا کہا کہ اپنے بھائی کے بارے میں کسی سے نہ کہنا۔ جب عمر شریف 4 برس کی ہوئی، کتنے سال کی ہوئی؟ 4 سال کی ہوئی، تو فرشتوں نے سینہ مبارک کو چاک کیا۔ کیا کیا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، بڑی مشہور سورہ ہے، تقریباً ہو سکتا ہے یاد بھی ہو۔ اس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کو بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک یعنی کہ چیرا گیا تھا، پھاڑا گیا تھا، 4 مرتبہ پھاڑا گیا۔ کتنی مرتبہ پھاڑا گیا ہے؟ 4 مرتبہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھائی تو فرشتوں نے سینے مبارک کیا کیا؟ چاک کیا۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں ہی چرانے جا رہے تھے، فرشتوں نے آپ کو لیا اپنی گود میں، اور اس کے بعد حضور کے سینے کو کیا کیا؟ چاک کیا، اور دل مقدس سے ایک سیاہ نقطہ خون آلود نکال کر پھینک دیا۔ یعنی کہ جو دل تھا اس میں سے ایک سیاہ نقطہ یعنی کالا نقطہ، کالا خون کا لوتھڑا، اس کو نکال کر کے پھینک دیا، اور کہا ھذا حظ الشیطان منک یا حبیب، اے پیارے تم خوف نہ کرو، تم خوف نہ کرو، اگر ان خوبیوں سے جو حق تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں واقف ہو جاؤ تو ہر آئینہ آنکھیں تمہاری کھل جائیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں لے کر کے، تو پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا؟ اچھا اب یہ بہت بڑی بات تھی، کسی نے جو کیا کر دیا ہے، سینے کو پھاڑ دیا ہے۔ اچھا جو آپ کے ساتھ کے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو بڑے بچے تھے، انہوں نے یہ دیکھ کر کے ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے گھر پر کہ ہم جا کر کے بتا دیں، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد کے تو تھے نہیں، دودھ پلانے کے لیے جیسے بچے وہ امانت ہوا کرتے تھے، کسی کی نسل ہوتی تھی، چنانچہ وہ لے کر آئے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بالکل ایک دم ڈرتی اور خوف و ہراس سے بھاگتی ہوئی جب پہنچے، تو کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان و سکون سے بیٹھے اور چہرے پر مسکان ہے۔ پوچھا کہ بیٹا کیا کوئی تکلیف؟ کہا کہ نہیں میری والدہ، دیکھو انہوں نے کیا، اور ایسے انہوں نے ہاتھ پھیرا تو سب مل بھی گیا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ طاقت دی ہے؟ فرشتوں کو، کہ اگر فرشتے کسی پھٹے ہوئے اس کو اگر ہاتھ بھی پھیر دیں تو کیا ہو جائے؟ جسم پہلے کی طرح ہو جائے۔ تو فرشتوں کی یہ طاقت و قوت ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے، تو ذرا سوچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں کیسی شفا ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اب حلیمہ یہ حال سن کر نہایت ڈری، کیونکہ یہ بڑا اندوہناک واقعہ تھا۔ چلو ہو گیا، غلطی ہوتی ہے نا، ایک دم سے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا لیکن ٹل بھی گیا، تو آدمی اب کیا بولتا ہے؟ بھائی پہلے واپس کرو جس کا ہے اس کو، سمجھے؟ اب یہ حال سن کر ڈری اور مکہ کا قصد کیا۔ رات کو غیب سے آواز آئی، یعنی ابھی ارادہ ہی کیا کہ نکل جانا ہے، تو رات ہی میں کیا غیب سے آواز آئی کہ خیر و برکت بنی سعد سے جاتی ہے، یعنی جو خیر و برکت بنی سعد میں آئی تھی، کیسی خیر و برکت تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے والے کہتے تھے بھئی ایسی کون سی خیر و برکت آئی؟ 7 بکریاں تھیں حلیمہ کے پاس، اور انہی 7 بکریوں سے کتنی ہو گئی ہیں؟ 700۔ کتنی ہو گئی ہے؟ ارے بھائی کتنی بھی خیر و برکت ہو تو اتنا ہی خیر و برکت ہوتی ہے کہ 7 سے 700 ہو جائے؟ حاجی صاحب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سمجھ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدموں کا دھون ایک گھر کے باہر یا اپنے صحن میں جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک حوض بنایا تھا، اور اس میں کیا کرتی تھی؟ روزانہ حضور کے خالی قدموں کو ڈالتی تھی اس میں، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ حضور ابھی کیا بچپن ہے، لیکن اس پانی میں کیا تاثیر پیدا ہو جائے؟ بیمار پیے شفا مل جائے، کوئی پریشان حال پیے اس کی پریشانی دور ہو جائے، جو جس مقصد کے لیے وہ پانی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو کیا کر دیتا تھا؟ دور فرما دیتا تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سمجھ رہے ہیں؟ حلیمہ یہ حال سن کر نہایت ڈری اور مکہ کا قصد کیا۔ رات کو غیب سے آواز آئی کہ خیر و برکت بنی سعد سے جاتی ہے، اور اے بطحا اے مکہ خوش ہو، روشنی و زینت تجھ میں پھر آتی ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آئے تھے؟ بولو بھئی کہاں سے آئے تھے؟ مکہ شریف سے آئے تھے نا۔ جب آپ کو ساتھ لے کر حرم کے متصل پہنچی، چونکہ اس وقت کا آپ حرم نہ تصور کیجئے، اس وقت تو سمجھیے کہ اس وقت جتنا مکہ تھا
اس سے بڑا تو آج کا ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک دم احاطہ بڑا ہو مسجد کا، سمجھ رہے؟ تو حرم کے جب قریب پہنچے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک آواز سنی، اے حتیم مبارک ہو، آج آفتاب جود و سخا شاہ جوان دولت تشریف لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کو حتیم میں بٹھا کر، یعنی کہ چونکہ آواز بڑی زور سے آ رہی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ سماعت کر رہی تھی، اب وہ تلاش کرنے لگی کہ بھئی یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کیا کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں بٹھا کر گوئندہ، یعنی اس آواز پکارنے والی، اس کہنے والے کو تلاش میں نکلی، لوٹ کر آئیں تو آپ کو نہ پایا، یعنی جب نہ تو آواز دینے کو والے کو پایا آپ نے، جب آپ لوٹ کریں تو حضور کو بھی نہیں پایا جہاں بٹھا کر کے گئے تھے۔ تو ہر چند چپو راست، یعنی دائیں بائیں ڈھونڈا، سراغ نہ ملا، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ بارہا کسی سے پوچھا، ہر کس و ناکس سے پوچھا، لیکن کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ بھئی ہم نے تمہارے بچے کو دیکھا ہے۔ اب وہ کیا کرتی، واہ محمدہ واہ ولدہ، یہ عربی میں جیسے ہمارے اس میں ہے میرا بچہ، ہے میرا لال، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا اردو میں، تو اردو میں کیا بولا، عربی میں کیا بولا جاتا ہے، واہ، کیا بولا جاتا ہے، واہ۔ تو اب وہ چیختی چلاتی، واہ محمدہ واہ ولدہ کہتی، اور گریہ وزاری کرنے لگیں۔ ان کی بے قراری اور آہ وزاری سے عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا، یعنی جو بھی انہیں دیکھتا وہ ڈائریکٹ جو ہے فی البدی رونے لگ جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس قدر جو ہے آپ کیا کہتے ہیں بے تاب ہو کر کے رونے لگتی، اور بے اختیار اشک بار ہوا، یعنی جو بھی انہیں دیکھتا تو بے اختیار اشک بار ہوا۔ ایک پیر مرد نے ان سے کہا، یعنی کہ ایک بوڑھا آدمی ملا، اور اس نے کہا کہ تجھے عزا کے پاس لے چلتا ہوں۔ عزا کون؟ عرب میں 3 بت بڑے مشہور تھے، لات عزا، 4 تھے، کتنے بت مشہور تھے؟ لات عزا منات ہبل، کتنے بت مشہور تھے؟ کون کون سے؟ عزا منات، انات نہیں بھائی، کیا ہے؟ منات اور ہبل، کیا؟ تقریباً ایک روایت کے مطابق ہندوستان میں ایک مندر ہے جس کے آخر میں بھی منات لگتا ہے، سمجھے نا؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان بتوں کو جو ہے آپ نے خانہ کعبہ سے پاک و صاف کیا تھا، تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ وہ جو وہاں پر لایا گیا تھا بت، وہ وہیں سے لایا گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ گجرات میں ایک بہت مشہور ہے، محمود غزنوی نے جس کو توڑا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب باقی کی چیزیں آپ سمجھیے۔ ایک پیر مرد نے ان سے کہا، یعنی کہ بوڑھے آدمی نے کیا کہا کہ تجھے عزا کے پاس لے چلتا ہوں، وہ بت غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ ارے بھئی پتھر بولتا ہے، بولیے، تو وہ کیسے غیب کی باتیں بتاتا ہے؟ تو اس کو ایک واقعہ سے سمجھے۔ ایک شخص جو ہے کفار قریشی میں سے ایک شخص اپنے گھر میں سونے کا ایک بت بنا کر کے، سونے کی ایک مورت بنا کر کے اس کی عبادت کیا کرتا تھا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، آج کیمیکل کے بننے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچانک سے اس بت میں سے آواز آنے لگی، اب وہ کبھی نہ بولا، سو اب آواز کیسے آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ اب وہ مارے خوشی کے بہت، اس نے جتنے تھے مکہ میں بڑے بڑے سرغنے سب کو بلا لے آیا کہ آؤ میرا بت بول رہا ہے، آؤ میرا بت بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی، کیونکہ سرکار فرماتے تھے کہ تم ایسوں کی، قرآن کہتا ہے تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع نقصان کو کے کچھ مالک ہیں، تو تم ایسوں کو جو مکھی تک نہیں مار سکتے۔ اور یہ بےہودے بدبخت جو ہے نا، کم بخت، کون؟ یہ دیوبندی، وہابی دیوبندی، یہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کس کے بارے میں؟ اس کو لا کر کے فٹ کر دیتے ہیں مزارات اولیاء پر، کہتے ہیں کہ جملہ سنا ہوگا، ایسوں کی کیوں عبادت کرتے جو مکھی تک نہیں مار سکتے ہیں، یہ توصیف الرحمن بولتا ہے اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدبخت لا کر کے کس پر فٹ کرتے ہیں؟ مزارات اولیاء پر۔ اور اسی کے متعلق روایت سمجھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک تمام خلق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے، سب سے بدترین مخلوق وہ قوم ہے کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ ان آیتوں کو وہ انبیاء کرام پر فٹ کرتے ہیں۔ تو آج یہ کون ہے؟ آپ تقویت الایمان پڑھیں گے نا، تو جہاں جہاں قرآنی آیتیں دیکھیں گے حاجی صاحب، وہ سب کی سب وہ آیتیں ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اس نے دیا ہے، بت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد انبیاء، اولیاء اور صلحاء کا تذکرہ کیا۔ اسی وجہ سے تو اس نے لکھا تھا نا، جن پری نبی ولی
سمجھ رہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا، یعنی اس طرح کی ایک مضمون کی ایک عبارت اس نے لکھا تھا۔ خیر، اس کا بت بولنے لگ گیا، اور مارے خوشی کے پورے مکہ والوں کو اس نے بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے۔ اب جب اس نے اپنے جو جنتر منتر تھا وہ سب کیا، بت واقعتاً بولنے لگ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بت کیا کرنے لگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سارے کفار دم ناچنا مچانا کیا، اب آج ہمارا بت بول رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں تھے، حضور کے سامنے بھی بول رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا وہ ناچنا وچنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلبی درد ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹنے لگے تو راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو ہاتھ میں جو ہے نا تلوار لیے ہوئے تھا، اور بڑی مہیب شکل کا تھا، ڈراؤنی شکل کا، وہ انسانوں میں سے نہیں دکھتا تھا۔ حضور اکرم وہ آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، اور آ کر کے اس نے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں جن ہوں۔ میں کون ہوں؟ اور میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں نے آپ کا دین قبول کیا ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے، سورہ جن۔ کیا ہے؟ سورہ جن، پوری ایک سورہ۔ جس طرح ہم مکلف ہیں نا، اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ جو بت جو کہہ رہا تھا وہ بت نہیں بول رہا تھا، میرا ایک خالہ زاد یا چچا زاد بھائی تھا جن، وہ مشرک تھا، وہ جا کر کے جو ہے بت کے اندر گھس کر کے آوازیں نکال رہا تھا۔ تو ابھی میں جو آ رہا ہوں، میری تلوار پر سے یہ جو خون ہے میرے اسی بھائی کا ہے، میں اس کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ دوسرے دن چلے جائیں، پھر آپ اس سے بولیں کہ پھر دوسرے دن بول کے دکھا، پھر دیکھیے وہ کیا بولتا ہے بت۔ چنانچہ پھر اس کو کہا گیا کہ چل تو دوسرے دن بول کے دکھا۔ ایک دن بول دیا۔ اب جب پھر اس نے پھر مارے خوشی کے، چونکہ بڑا عجب مسئلہ ہوا، آج بھی دیکھ لو، تھوڑا 1 لیٹر دودھ میں سے اگر 100 گرام کم ہو جائے تو پھر دیکھ لو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہنگامہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اگر کچھ نکل آئے، کہیں ہاتھ سے نکل آئے، کہیں پیر سے نکل آئے، کہیں پھول جھڑ جائے، تب تو پھر دیکھ لیجئے اس کو کیا کیا کس کس چیزوں سے نہیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خیر، تو دوسرے دن پھر بلایا گیا۔ اب وہ بت میں پھر ہلنے لگا۔ اب سارے کفار اب اپنے اپنے طور پر جو اس کا نام وغیرہ جپنے لگے، لیکن اب بت میں سے کیا آنے لگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ سچے ہیں، جو ان کی اتباع کرے گا وہی ہدایت پائے گا، جو ان سے منہ موڑے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اب جب یہ آوازیں آنے لگی تو جس کا تھا نا، اس نے اٹھا کر کے پٹک دیا۔ سمجھ رہے؟ اس نے اٹھا کر کے کیا کر دیا؟ پٹک دیا۔ تو چونکہ جو آتا تھا تو اس سے یہ نہ لیجئے، چونکہ جنات وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان کو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقت و قوت عطا کی ہے۔ وہ جس کی چاہے اس کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جس کے جسم میں چاہے اس کے جسم میں۔ تبھی تو بابا لوگ جنات اتارتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو جنات آ گیا، جنات آ گیا، تو وہی ہوتا ہے، وہ شریر جنات ہوتے ہیں۔ اگر آدمی، ہم سمجھتے ہیں اگر آدمی جو ہے نا 5 وقت کا نمازی رہے، ہمیشہ صاف ستھرا رہے، جب غسل کی حاجت ہو زیادہ دیر تک جو ہے کیا کہتے ہیں ناپاک نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی جن اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا جو نور ہوتا ہے یہ بڑا ہی مضبوط نور ہوتا ہے۔ اگر آدمی نماز پڑھے تو جو 5 وقت جو گناہوں سے پاک، لیکن نہ نماز پڑھنا ہے، نہ مسجد کو کبھی جانا ہے، اور جا کر کے قبرستان میں پتے کھیلیں گے تو کیا ہوگا؟ سوچیے آپ خود ہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تو وہ بت غیب کی باتیں بتاتا ہے، چونکہ وہ بولا کرتے تھے، کاہنوں کے پاس رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو اس کے پاس جاتا ہے اپنی مراد پاتا ہے۔ کس کے پاس؟ عزا کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ اپنی مراد پاتا ہے۔ القصہ یعنی بڑا لمبی چوڑی اس نے تعریف بیان کی۔ جو بوڑھا آدمی تھا وہ مرد ضعیف حلیمہ کو بت خانے میں لے گیا، یعنی جہاں بت تھا وہاں پر کیا کیا؟ اس کو لے گیا۔ اور چونکہ اس وقت تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی لے لیجئے، ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار کے اعلان نبوت تک یا سرکار کی ولادت تک 500 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کرنا آسان نہیں تھا۔ ہم اس کو بہت آسانی سے لیتے کہ حضور کو یہ اختیار وہ اختیار، لیکن حضور نے جو تبلیغ کی راہ اختیار کی ہے نا، تو وہ ایسے نہیں کہ آپ نے اس کو معجزہ دکھا کر کے اس کو زبردستی اس کے قلب کو موہ کر کے کلمہ پڑھا، ایسا نہیں۔ حضور نے معجزہ دکھایا احقاق حق کے لیے۔ حضور نے کبھی بھی جو ہے کسی کے دلوں کو مسخر نہیں کیا، مجبور کر کے جو ہے، جیسے جادو ٹونا کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ہپنوٹائز، اس طرح کر کے حضور نے کلمہ نہیں، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا
اختیاراً پڑھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حق اور باطل بالکل فرق ہو گیا اور حق غالب ہے، تب انہوں نے کلمہ پڑھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے جتنے بھی معجزے دکھائے ہیں وہ صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے حضور نے دکھائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ولیوں کی کرامتوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ کسی بھی ولی کو آپ دیکھیں گے، غوث پاک کی کرامت یا کسی بھی ولی اللہ کی کرامت، وہ ان کی جو کرامتیں ہوا کرتی ہیں وہ صرف اور صرف اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ تو کوئی بھی ولی اپنی ذات کو بڑا بتانے کے لیے یہ نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی ولی سے آپ تصور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ تو چونکہ وہ فطرت کا زمانہ تھا، 500 سال گزرے کہ کوئی نبی نہیں ہے، اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ کیا بولتے، نائیگاؤں میں ایک نبی ہے، ناندیڑ میں ایک نبی ہے، ادھر مکھیڑ میں ایک نبی، دھرم آباد میں ایک نبی۔ تبھی تو جو ہے بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل میں خود، یعنی جو ایک قبیلہ تھا بنی اسرائیل، اس قبیلے میں 70,000 انبیاء ہوئے ہیں۔ کتنے انبیاء ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے، ان خبیثوں نے، جیسے آج بھی ان کی خباثت کم نہیں ہے، ان خبیثوں نے جو ہے ایک دن میں تقریباً 500 انبیاء کو شہید کیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا کیسی فطرت رہی ہوگی۔ تو اس وقت ایسے انبیاء ہوتے تھے جیسے آج، لیکن یہ اللہ نے اس امت کے علماء کو یہ شرف بخشا کہ جو ذمہ داری انبیاء کرام کرتے تھے، چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری اس امت کے علماء ربانیین کو دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آج دیکھیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ جدھر بھی چلے جائیں تو ان اولیاء کرام کے آستانوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو اسلام انہی کے قدموں کی برکت سے تو پھیلا ہے۔ یہ آئے اپنے ساتھ اخلاق و کردار لے کر کے آئے، اور کس کا اخلاق و کردار؟ خود کا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ جو اسلام کو پڑھا کرتے تھے وہ کس میں پڑھا کرتے تھے؟ قرآن میں نہیں، کتابوں میں نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی زندگی میں پڑھا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک مسلمان کی زندگی میں جب اسلام کو پڑھا کرتے تھے تو انہیں اسلام سے محبت ہوا کرتی تھی، تب وہ کہا کرتے تھے کہ جس دن نے تمہیں یہ ایسے اخلاق دیے ہیں اس دن کو ہم بھی ماننا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج جب لوگ مسلمانوں کے کردار میں وہ اسلام نہیں دیکھتے ہیں، وہ خالی تقریروں میں ہو گیا ہے، خالی تقریروں میں بولو، تقریر کے بعد سب مقتدی بھی غائب، امام صاحب بھی غائب، سمجھ رہے ہیں؟ سب کے اندر بدلہ لینے کی چاہت، سب کے اندر جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدعمالی، تو آج دیکھیے وہ باتیں نہیں پیدا ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں تو چونکہ لا تو القصہ، وہ مرد ضعیف حلیمہ کو بت خانے میں لے گیا اور عزا کو سجدہ کر کے کہا، یعنی اس بوڑھے نے کیا کیا؟ عزا جو بت تھا اس کو سجدہ کر کے کہا کہ اے خداوند عرب و دریا کرم، یہ حلیمہ مسافرہ تیری پناہ میں آئی ہے اور تجھ سے اپنی مراد مانگتی ہے، تجھ سے اپنی مراد مانگتی ہے، اس کا بیٹا محمد تیرے ملک میں گم ہو گیا ہے۔ یہ حضور کا نام لینا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہی عزا اور سب بت جو جتنے تھے وہاں پر، سب بت زمین پر گر پڑے اور ان سے آواز آئی، اے شخص کس کا ذکر کرتا ہے؟ ہمارے زخم دل پر کیوں نمک چھڑکتا ہے؟ یہ شخص ہم کو سنگسار اور بے اعتبار کرے گا، یعنی ہمیں کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا، اور ہماری آج جو مانا جاتا ہے، آج جو ہماری عبادت کی جاتی ہے، ہم سب کو جو ہے لا اعتبار کر دے گا، کسی کو بھی جو ہے ہمارے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اس کے معاملے میں دخل دیں جس کا نام سنتے ہی سب حیلے اور فتنے ہمارے مٹ گئے، سب حیلے اور فتنے ہمارے کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ کیسے مٹ گئے؟ چونکہ میں نے ابھی آپ کو ایک واقعے سے سمجھایا، ان بتوں میں وہ پتھر نہیں بولا کرتے تھے بلکہ کون بولا کرتے تھے؟ شریر جنات بولا کرتے تھے۔ کیوں مٹ گئے؟ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو یہ وسعت دی تھی کہ وہ تقریباً 7ویں آسمان تک جایا کرتے تھے۔ کہاں تک جایا کرتے تھے جنات پہلے؟ یہ ابلیس کہاں تک جاتا تھا؟ یہ جاتے تھے 7ویں آسمان تک، اور وہاں جو رحمت کے فرشتے چرچا کیا کرتے تھے آنے والے حالات کے بارے میں، وہ وہاں سے سنتے تھے اپنے طرف سے 10 جھوٹ ملا کر کے۔ یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ جوتش، بتا ہے تمہارا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو آ کر کے 10 جھوٹ ملا کر کے اپنا بولتے تھے، اور 10 جھوٹ ان کو ملا کر کے بولتے تھے، یہ اپنی طرف سے 10 جھوٹ ملا کر کے سامنے والے کو بولتے تھے۔ اچھا، سامنے والا بھی کیا ہوتا ہے بیچارہ؟ پریشان حال، ایک بات بھی میٹھی، آم پسند ہے؟ ہاں پسند ہے، پسند ہے، سمجھے؟ اب وہ سمجھ جاتا کہ یہ تو بہت بڑا
دانویر ہے، بہت کیا بولتے ہیں، بہت بڑا جانکار ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ہوتا تو 7ویں آسمان تک جایا کرتے تھے، کون؟ جنات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تو 4 آسمانوں تک ان کو روک دیا گیا۔ اب یہ کہاں تک جاتے تھے؟ یہ 3 آسمان تک۔ کہاں تک جاتے تھے؟ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں پہلے آسمان سے بھی روک دیا گیا، سمجھ رہے؟ پہلے آسمان۔ اب جب یہ جاتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے تھے؟ کیا بولتے ہیں، بجلی چمکا، بجلی کے چابک سے جو ان کو مارا کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کہ ہمارے سب حیلے اور فتنے کیا ہو گئے؟ مٹ گئے۔ پیر مرد نے یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر حلیمہ سے کہا، سمجھ رہے؟ مبارک ہو وہ لڑکا، ہرگز گم نہ ہوگا بلکہ گمراہوں کو راہ بتا دے گا۔ جب خبر آپ کے گم ہونے کی، کیونکہ یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ شریف پہنچ چکی تھی، حتیم کے پاس تھی، تو جب خبر پہنچی کس کو؟ جناب حضرت عبد المطلب کو پہنچی، روتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے۔ کیوں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی محبت کرتے تھے، کس سے؟ سرکار سے۔ اچھا، آپ کے دیگر بھی تو پوترے پاترے تھے، ابو لہب کے بھی بیٹے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی جو دیگر تھے وہ بھی تھے، حضور ہی سے محبت کیوں؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ عبد المطلب سفر کر کے، تقریباً حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کی روایت، سفر کر رہے تھے تقریباً ملک شام کا یا ملک ایران کا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے جتنے قافلے میں تھے سب کو بلوایا، جناب عبد المطلب کو، یہ دادا کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ بلوا کر کے ان کو کہا کہ آپ میرے ہاں مہمان رہیے اور جب تک میں اجازت نہ دوں آپ مت جائیے۔ چنانچہ وہ مہمان رہے 1 مہینے تک۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک اس بادشاہ نے ملاقات بھی نہیں کی، اور طرح طرح کی نعمتیں، اچھے کمرے، اور حضرت عبد المطلب کو کے لیے جو اسپیشل کمرہ متعین کیا، پھر وہ رہنے لگے۔ 1 مہینے کے بعد بادشاہ کو خیال آیا کہ بھئی میرے مہمان ہیں، اس نے بلوایا، سب کو بلوایا، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو قریب کیا اور پھر ایک مخصوص کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، میں تم سے ایک بات کرنے والا ہوں۔ آسمانی کتابوں میں ہم نے ایک رسول کا ذکر سنا ہے، ان کے ہم نے بے شمار فضیلتیں سنی ہیں، وہ جن کی پشتوں سے آئیں گے، ہم نے ان کے اوصاف بھی پڑھے ہیں، اور وہ بڑی خیر و برکتیں لے کر کے آئے گا، تمہارے علاقے میں آئے گا۔ المختصر یہ کہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے بادشاہ، آپ کے لیے نیک بختی ہو، جو انہیں آداب بجا لانے تھے ایک بادشاہ کے۔ کہا کہ اگر معافی اگر مجھے ملے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی کیا مراد ہے، مجھے تھوڑا واضح کر کے بولیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، وہ نبی آخر الزماں بنی ہاشم میں آئیں گے، جو تمہارا خاندان، ٹھیک ہے نا، جو تمہاری جڑ ہے اس میں آئیں گے، اور وہ خاص قبیلے قریش میں آئیں گے۔ پھر حضرت عبد المطلب چونکہ اور زیادہ دلچسپی ان کی بڑھنے لگی، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ کہا کہ آپ تھوڑا سا اور بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب سنو، وہ نبی کی شان یہ ہوگی ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، ان کے پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور پرورش ان کے دادا کریں گے، ٹھیک ہے، پرورش ان کے دادا کریں گے۔ اور اے عبد المطلب، مجھے یقین ہے کہ اس نبی کے دادا تم ہی ہو۔ کہا کہ ان کا نام محمد ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب، اور ان کے پشت میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہاں اے بادشاہ، میرا ایک بیٹا تھا عبداللہ، جو مجھے اپنے تمام بیٹوں میں، حضرت عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے نہیں تھے، 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ کہا کہ میرے تمام بیٹوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کی شادی میں نے عبد الوہاب کی بیٹی سے میں نے کر دی، اور اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے میرے بیٹے نے عبداللہ کا وصال ہوا۔ اور تم جو کہہ رہے ہو گوشت میں، ہاں میں نے اپنے اس کو دیکھا ہے، اور میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ، اور ایک دوسری روایت میں باقاعدہ جناب عبد المطلب کو تصویر دکھائی گئی سرکار کی۔ کیا دکھائی گئی؟ فوٹو دکھائی گئی، اور صرف سرکار کی نہیں دکھائی گئی، تمام انبیاء کی، جتنے انبیاء کی ان کے پاس تھی، انہوں نے تمام انبیاء کی فوٹو کیا کی، ان کو دکھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ امم سابقہ میں تصویر کھینچنا کیا رہا ہو، جائز رہا ہو، اور اگر جائز بھی نہ رہا ہو تو ناجائز طور پر کوئی کھینچ کر کے یہ رکھا ہو، چونکہ بڑے نقاش ہوا کرتے تھے پہلے کے لوگ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے لوگ بڑے مائنڈیڈ، نہیں، پہلے کے لوگ پہلے بہت مائنڈیڈ ہو، وہ مکمل دماغ کا استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارا دماغ کا استعمال نہیں، آج ہم مشینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب قدم کو دیکھتے تھے نا، قدم کو، صرف پیر کے نشان کو، وہ بتا دیتے تھے کہ مرد کا پیر ہے عورت کا پیر ہے،
یہ مرد کتنا اونچا ہے، اس زمین کا جو دباؤ، زمین پر جو دباؤ پڑتا ہے اس کو دیکھ کر کے بتاتے تھے یہ مرد جو ہے کتنے کلو کا ہے، اس کی ہائٹ کتنی رہی ہوگی، وہ ساری چیزیں خالی قدم کے نشان کو دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چنانچہ حضرت عبد المطلب کو یہ اشتیاق اور یہ لذت بہت پہلے سے تھی، تو فرماتے ہیں کہ تو اسی لیے حضرت عبد المطلب کیا ہے، زار و قطار رونے لگے اور روتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے اور جناب الہی میں عرض کیا، الہا بادشاہ، اگرچہ میں اس لائق نہیں کہ میری بات تیرے دروازے پر سنی جائے، مگر اس طفل جوان دولت میں تیری عنایت کے آثار پاتا ہوں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تیری رحمتوں کے آثار میں پاتا ہوں، اس لیے اس کو تیری جناب میں شفیع لاتا ہوں، سبحان اللہ، یعنی کس کو شفیع لاتا ہوں؟ حضور ہی کو میں تیری بارگاہ میں سفارشی پیش کرتا ہوں کہ مجھے اس کے حال سے آگاہ کر۔ ندا ہوئی تو دیکھیں حضور کے وسیلے سے دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہ ندا آئی کہ اے عبد المطلب، قریب ہے کہ وہ تجھ سے ملے اور ہم اس کے حافظ و نگہبان ہیں، سبحان اللہ۔ کون اس کے حافظ و نگہبان ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے حافظ و نگہبان ہیں، یعنی اس کا منادی ندا کرتا ہے۔ بعض روایت میں وارد ہوا ابو جہل اس درخت کی طرف کہ جس کے نیچے آپ تشریف رکھتے تھے، یعنی حضور وہاں سے اٹھ کر کے جس جھاڑ کے نیچے گئے اس درخت کی طرف کون آیا؟ بولو بھائی، سو رہے لگتا ہے، کون آیا توفیق بھائی؟ ہاں، ابو جہل آیا، آپ کو اکیلا دیکھ کر اونٹ پر پیچھے سوار کیا۔ کدھر سوار کیا؟ آگے۔ کدھر سوار کیا؟ اس کو سنیے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اونٹ کو ابو جہل آیا اور اس نے اٹھا کر کے حضور کو، چونکہ حضور 4 سال کے تھے تقریباً، اور حضور کو کہاں رکھا؟ پیچھے رکھا، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے سوار کیا، ہر چند چاہا اونٹ نے قدم تک نہیں اٹھایا، یعنی خوب دوڑانا چاہ رہا اونٹ کو، چل چل، لیکن اونٹ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ جب حضور کو اٹھا کر کے آگے بٹھایا تو خود بخود چلنے لگا اونٹ، سمجھ رہے ہیں؟ حیران و ترساں، یعنی کہ پریشان بھی ہوا اور ڈرنے بھی لگا۔ عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا مجھے اندیشہ ہے، دیکھیے یہ لڑکا تمہارا میرے ساتھ کیا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لڑکا تمہارا میرے ساتھ۔ اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، ایک آپ نے شواہد النبوہ میں درس میں سنا ہوگا، ایک مرتبہ جو ہے ابو جہل کو ایک ان کا جو جگری دوست تھا وہ لے کر آتا ہے خانہ کعبہ کے پاس اور کہتا ہے کہ سن، نہ اس وقت میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بتا، تو صحیح صحیح بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں یا نہیں، یہ بتا۔ تو ابو جہل کہنے لگا خدا کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری سعادتیں، ساری شرافتیں بنو ہاشم کو پہلے ہی سے ملی ہوئی ہیں، سرداری انہی کو ملی ہے، جتنے بھی اولو العزم شخصیتیں سب عبد المطلب، بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں سب کہاں گزرے ہیں؟ بنو ہاشم میں گزرے ہیں، اور کہا کہ اگر یہ رسالت بھی انہی کو خاندان کو جائے گی تو ہم سب تو بغیر فضیلت کے رہ جائیں گے۔ تو سمجھ رہے ہیں؟ تو حسد، اس سے ایک ذہن میں رکھیے، کیا ہے؟ حسد ایک ایسی بری چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے ایمان کو تک تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ شیطان کو جس نے برباد کیا وہ کیا چیز تھی؟ حسد ہی تو تھی۔ اس لیے حسد کا سب سے بہترین علاج یہ ہے ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ کس پر راضی ہو جائیں؟ میں دیکھ رہا ہوں بھئی آپ کو اللہ نے گورا بنایا، میں یقین مجھے کالا بنایا، میں بالکل ایکسیپٹ کروں، میں اللہ نے مجھے جیسے بنایا وہ بہت بہتر ہے، اللہ نے مجھے اگر ایسے کیا ہے لاکھوں لوگوں سے بہتر بھی کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ جو ہے مرتبہ دیا ہے، میں ان چیزوں کا ذکر کروں، اس کو مانوں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایسے دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے دیا، میں جلوں نہیں، اس کو کہیں کو ملا، یہ کیوں ملا؟ اور ملا ہے تو میرے جلنے سے آپ کا کم ہوگا؟ کسی کا کم ہوگا؟ نہیں ہوگا، تو اس سے نہیں کرنا، کبھی بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بلکہ سرکار ارشاد فرماتے جو اللہ کے لیے انکساری کرے گا، انکساری کا مطلب اپنے آپ کو کم سمجھے، کم سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو اور بڑھائے گا، اس کی عزت میں اور بلندی عطا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو حسد جو ہے وہ سب سے خطرناک بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے، یہ جسم کی بیماری نہیں ہے کہ جا کر کے علاج کریں، یہ کس کی بیماری ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ جب بھی آپ کو لگنے لگے فوراً لا حول شریف پڑھیں، اور اگر نہ دل کیفیت دور ہو
تو فوراً جو ہے ان بستیوں کی طرف نکلے جن کو رہنے کے لیے پکے گھر تک نصیب نہیں ہے، بلکہ ان طرف جائیں، تھوڑا سا ادھر چلے جائیں تو دیکھیے لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ایک دو چوالے ڈال کے، دو تین لکڑیاں ڈال کر کے اسی میں تو رہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ان کو دیکھیں جا کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں، اور یہ اس مرتبہ کی تکمیل تھی۔ اور اچھا، ابو جہل کا لے کر آنا حضور کو اونٹ پر بٹھا کر کے ایک ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ نہیں، اس میں بھی حکمت تھی رب کی، یہ اس مرتبے کی تکمیل تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے پرورش کرایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس بڑے ہوئے تھے؟ فرعون کے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس بڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ فرعون نے جو اپنی حکومت میں جتنے بچوں کو قتل کروایا تھا وہ کس کی طاق میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کس میں، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا اور کہ آسمان میں ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور وہ ستارہ ایسا چمک رہا ہے کہ اس کی روشنی کے آگے آسمان کے تمام ستارے بلکہ چاند و سورج کی روشنی بھی کیا ہو گئی ہے؟ ماند پڑ گئی۔ اس کی نجومی نے یہی تعبیر کی تھی کہ تیرے حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا؟ جتنے بچے پیدا ہوتے ان سب کو کیا کرواتا گیا؟ قتل کرواتا گیا، ٹھیک ہے نا؟ خیر وہ بھی واقعہ بڑا طویل ہے۔ تو فرماتے اس کیا مرتبے کی کیا تھی؟ یعنی اپنے دشمن ہی کے ذریعے سے پرورش کرانا۔ چھٹے برس یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنے سال کی ہو رہی ہے؟ 6 سال کی۔ تو والدہ شریفہ نے اپنے بھائیوں کو ملنے مدینہ شریف گئی، ٹھیک ہے نا؟ لوٹتے وقت منزل ابوا میں، یعنی مدینہ شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار کی والدہ کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اور والد ماجد حضرت کے ایام حمل شریف ہی میں جب آپ 2 برس 4 مہینے کے ہوئے رحلت کر چکے تھے، ایک روایت مطابق جب آپ حمل شریف میں تھے کتنے، تو تبھی کیا ہو گیا؟ آپ کے والد ماجد کا کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھنے میں تو بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ یار بغیر ماں باپ کے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ غیرت الہی نے نہ چاہا میرے حبیب کو غیر سے التجا کی عادت، اس کی تہذیب و تادیب دوسرے کے ہاتھ سے ہو، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، جیسے کہ دیکھیے یہ بچہ اگر بڑے ادب سے بیٹھا ہے، بڑے اچھے سے بات کر رہا ہے، بڑے اچھے سے ملاقات کر رہا ہے، تو اس بچے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس بچے کے والد سے ملاقات ہوگی تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ تو کہتے ہیں نا۔ اس تربیت دینے کی نسبت ہم کس کی طرف کرتے ہیں؟ ماں باپ کی طرف، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ کی غیرت نے یہ نہ چاہا کہ میرے حبیب کو غیر سے التجا کی عادت اور اس کی تہذیب و تادیب دوسرے کے ہاتھ سے ہو، اس لیے ابتدا ہی سے اسباب ظاہری قطع کر دی۔ یعنی جو ادب و احترام دینے کے جو عام لوگوں میں جو رواج ہے اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ماں باپ یعنی انہی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور اس در یتیم پیکر رسالت کو بے مادر و پدر کر دیا کہ علل و اسباب سے دل نہ لگائیں اور اپنے پروردگار کی عنایت کا شکر بجا لائیں کہ ان کو باوجود یتیمی اور بے کسی کے اخلاق فاضلہ اور عادات شائستہ سے کہ اتصاف ساتھ کہ ان کے بے تائید آسمانی دشوار ہے مہذب فرمائیں، ایسے ایسے اخلاق سرکار کو عطا فرمائیں، ایسے ایسے اخلاق کہ اگر تمام جہان مل کر کسی کی تعلیم میں کوشش اور سعی کریں، یعنی پوری دنیا ملے، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ٹیچر ہیں، بڑے بڑے تربیت دینے والے ہیں، وہ سب کے سب ملے اور ایک بچے کو بڑا کریں، اس کو بڑے سے بڑے اخلاق سکھائیں، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے سے بڑے عادتوں سے اس کو مزین کریں، لیکن ایک شمع، ایک قطرہ بھی اخلاق مصطفیٰ ان میں نہیں پیدا ہو پائے گی۔ یعنی جیسے اخلاق، جس طرح کے اخلاق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے، آپ دیکھ لیجئے کتنے بھی بڑے بڑے انسانوں کو، کتنے بھی بڑے بڑے گھر کے ہوں، اگر 2-4 عادتیں بڑی اچھی ہیں، 2-4 عادتیں ایسی ضرور ہیں جس سے انسان نفرت کرتا ہے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ بلکہ خود ان کا رب کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہر ادا کیا تھی؟ لاجواب۔ آپ کی ہر عادت کریمہ انسان کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے عزیز اور اے مسلمان بھائیوں، وہ ذات کرامی صفات واسطہ امکان و وجوب ہے، مرتبہ وجوب میں اگر استقمال بالغیر ممنوع ہے، اس جگہ بھی استقمال بغیر اللہ محال ہے۔ یعنی مرتبہ وجوب میں
کسی اور کی شرکت کیا ہے؟ منع ہے۔ اسی طریقے سے حسن اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جو ہے کسی اور کی بھی شرکت کو گوارا نہیں کیا، بلکہ خود رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ کس نے تعلیم دی؟ خود رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو قرآن کی تعلیم دی۔ رب کے علاوہ کسی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق سے مزین نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے یعنی کہ آپ ذرا سوچئے، اسی وجہ سے کہ حضرت احد نے اس قدر بھی شرکت پسند نہ فرمائی اور دفتر کمالات محمدیہ پر تعلیم خلق کا حرف نہ آنے دیا، اسی وجہ سے ولادت آپ کی جمعہ کے دن اور ماہ رمضان میں نہ ہوئی۔ حضور کی ولادت بھی جو ہے جمعہ کے دن، حضور کی ولادت کس دن ہوئی ہے؟ منگل کے دن یا بدھ کے دن؟ پیر کے دن نا۔ اور کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول شریف کے مہینے میں۔ تو بھئی رمضان شریف سب سے افضل مہینہ مانا جاتا ہے، اس میں کیوں نہیں ہوئی؟ جمعہ کا دن جو دنوں میں سب سے افضل دن مانا جاتا ہے، اس میں کیوں نہ ہوئی؟ فرمایا اسی لیے نہ ہوئی تاکہ لوگ آپ کو مشرف بس زماں نہ سمجھے، یہ نہ بولیں کتنا مبارک بچہ کہ جمعہ کو پیدا ہوا۔ آج ہم لوگ یہی بولتے ہیں نا، یہ اتنا مبارک بچہ کہ کس دن پیدا ہوا؟ جمعہ کے دن پیدا ہوا۔ ہم لوگ جو آپس میں بولتے ہیں یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ جمعہ کے دن سب سے افضل، کہتے ہیں کیا قسمت والا آدمی ہے یہ، قسمت والا بچہ کہ جمعہ میں پیدا ہوا، جمعہ میں انتقال ہوا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی فضیلت کو مانتے ہیں زمانے کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا کہ میرا محبوب جمعہ کے دن آئے تو لوگ یہ کہیں کہ سرکار کیا فضیلت والے کہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، بلکہ ہمارے حضرت ایسے بزرگ دن اور مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، بلکہ آپ کی ولادت سے زمانوں کو مشرف جانے کہ روز جمعہ اگر سید الایام اور ماہ رمضان سید الشہور ہے، مگر پیر کا دن اور ماہ ربیع الاول بھی متبرک ہے کہ روز و ماہ ولادت حضور ہے۔ کہ اگر ہم آج پیر کے دن کو مبارک جانتے ہیں تو کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ حضور اس میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اگر ہم فضیلت والا مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی آمد اس مہینے میں ہوئی ہے۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور کی فضیلت زمانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ زمانے کی وجہ سے حضور کی کیا کہتے ہیں؟ حضور کی وجہ سے زمانے کی فضیلت۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بعد انتقال آمینہ کیا؟ حضرت آمینہ کا انتقال، چونکہ ابھی تک حضور کس کے پرورش میں تھے؟ حضرت آمینہ۔ کتنے سال تک؟ 6 سال۔ کتنے سال تک؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش میں مصروف ہے۔ اسی سال مکہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط یعنی بارش نہ ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے چونکہ نہ تو ندیوں سے پانی سپلائی کرنے کا کوئی آلہ، نہ تو بور مارو نہ تو بوڑی مارو، اور وہ بھی عرب کی زمین جہاں پانی بھی نکلے تو بالکل کڑوا نکلے، تو وہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا سارا سب کچھ کس پر ہوتا تھا؟ آسمان کے۔ پینے کا پانی تک بھی اگر نصیب ہونا تو کس پر ہونا؟ آسمان کے پانی۔ لیکن قحط پڑا ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ اس ہاتف نے پکارا اس پیغمبر آخر الزماں کے وسیلے سے دعا مانگو تو بارش برسے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے بتوسل جناب کے دعا کی، خوب بارش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 7ویں یا 8ویں برس ولادت کے عبد المطلب نے بھی رحلت فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کا بھی کیا ہو گیا؟ کون سے سال؟ 7ویں یا 8ویں سال۔ اور پرورش و کفالت حضرت کی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و کفالت ابو طالب سے متعلق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کی نگہبانی اور خدمت پر مامور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ کون ہے؟ یہ بھی فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کی خدمت پر مامور ہوئے 3 سال، اور بقول مجد الدین فیروز آبادی صاحب صراط مستقیم کے 7ویں برس سے 11ویں برس تک، یعنی 4 سال تک حاضر خدمت رہے۔ کون؟ حضرت بولیے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس عرصہ میں کبھی آپ پر ظاہر ہوئے۔ 12ویں برس سے حضرت جبریل علیہ السلام اس خدمت پر مقرر ہوئے۔ اسی سال ابو طالب آپ کو ملک شام کی طرف لے کر کے گئے، یعنی 12ویں سال ہی میں۔ کون؟ حضرت ابو طالب کس کو لے کر کے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدھر لے کر کے گئے؟ ملک شام۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ ملک شام کے راستے پر ایک راہب رہا کرتا تھا، جس کا یعنی کہ ایک پادری، فادر بول لیجئے، چرچ میں جو ہوتا ہے، تو بحیرہ راہب کہ اگلی امتوں سے اس ملک میں پہنچنا، حضرت کا دریافت کر کے بامید زیارت بصرہ میں رہتا تھا۔ یعنی وہ بھی جو اپنا ملک چھوڑ کر کے ملک شام میں آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا
نبی آخر الزماں اپنی عمر کے ایک حصے میں تجارت کے لیے سفر کر کے کہاں جائیں گے؟ ملک شام جائیں گے. تو اس راستے پر جو چرچ تھا اسی میں وہ خدمت پر مامور تھا، اور وہ بہت بڑا پادری تھا. وہ نکلا نہیں کرتا تھا، سال میں 1 یا 2 مرتبہ خالی جو ہے اپنے چرچ سے باہر نکلا کرتا تھا. آپ کو پہچان کر تعظیم کے لیے اٹھا، حالانکہ حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12 سال. کتنے سال کی ہے؟ 12 سال کا بچہ کتنا بڑا، یہ سمجھ لو، یا یہ بچہ بھی 12 سال سے بڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کیا؟ وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا اور کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ رحمتا للعالمین. یعنی یہ تمام کائنات کے سردار ہیں، یہ تمام کائنات کے رب کے رسول ہیں، اور یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے جائیں گے. سبحان اللہ، یہ سب عالم کے سردار اور رسول پروردگار ہیں، اللہ ان کو تمام جہان کے لیے رحمت بھیجے گا. اے ابو طالب، انہیں ملک شام میں مت ٹھہراؤ اور یہود کی شر سے بچاؤ. کس کے شر سے بچاؤ؟ یہود، اسرائیلی جس کو کہتے ہیں، ان کے شر سے بچاؤ. کہتے ہیں کہ جب قافلہ قریش صومعہ بحیرہ کے پاس پہنچا، بحیرہ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ پتھر اور درخت، ان میں کسی کو سجدہ کرتے، یعنی پورے قافلے میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے بچے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حجت اللہ علی العالمین کی روایت پڑھیں تو بحیرہ راہب نے کلیسا ہی کے اوپر سے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، تو وہ بالکل نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ درخت، جتنے درختوں کے پاس سے گزر رہے ہیں وہ سارے درخت جو ہے کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ پورے قافلے کو بلایا اپنے پاس، پورے قافلے کو کیا کیا؟ دعوت کیا اس میں. تو قافلے والوں نے کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 12 سال کے تھے، حضور کو جو ہے سامان ہی کے پاس رکا دیا، ٹھیک ہے نا، اور سارے کے سارے کھانا کھانے کے لیے پہنچ گئے. تو اس نے کہا تمہارے قافلے میں اس کو رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں رہ گیا. وہ تاکیداً پوچھتا تھا کیونکہ اس کا مقصد کون تھا؟ حضور کی ذات. اس نے دعوت بھی کیا تو کس سے ملاقات کے لیے؟ سرکار سے ملاقات کے لیے. چنانچہ سب نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں رہ گا، سب کے سب آ گئے، سب کے سب آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جا کر کوئی غلام تو نہیں رہ گیا ہے، کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک 12 سال کا بچہ ہے وہ رہ گیا. کہا کہ ان کو بھی بلاؤ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جب سرکار تشریف لائے تو اس نے جو علامتیں دیکھی، حالانکہ وہ ایسا راہب تھا، ایسا پادری تھا، وہ ہر کسی کو جو بھاؤ نہیں دیتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال کی ہے. اس نے جب علامتیں دیکھی فوراً تعظیم میں کھڑا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے آداب بجا لانے لگا. فرماتے ہیں بحیرہ نے دیکھا کہ پتھر اور درخت ان میں کسی کو سجدہ کرتے ہیں. وہ جانتا تھا نبی کے سوا کسی کو پتھر اور درخت سجدہ نہیں کرتے. صومعہ سے اترا، یعنی اپنی کلیسا سے اترا. اہل قافلہ نے درخت کا سایہ پہلے گھیر لیا تھا، یعنی جتنے قافلے والے تھے چونکہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، سایہ پایا، سب جھاڑ کے چھاؤں میں کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے. جب آپ تشریف لائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جھاڑ کے پاس آئے تو چھاؤں میں جگہ باقی نہیں تھی، تو آپ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے. کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے. سایہ اسی طرف جھک گیا کہ جدھر حضور بیٹھے تھے. اور یہ سارا سب کون دیکھ رہا تھا؟ بحیرہ راہب دیکھ رہا تھا. بحیرہ نے کہا دیکھو درخت کا سایہ ان کی طرف جھکتا ہے، ٹھیک ہے نا. 25ویں سال، کون سے سال؟ 25ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر بطور مزاربت لے کر ملک شام کو روانہ ہوئے. جب بصرے میں پہنچے تو نسطورہ راہب نے دیکھتے ہی کہا، اب یہ کون سا راہب ہے؟ نسطورہ، ٹھیک ہے نا. نسطورہ راہب نے دیکھتے ہی کہا بے شک یہ جوان نبی آخر الزماں ہے، ٹھیک ہے نا، نبی آخر الزماں ہے. میسرہ غلام خدیجہ نے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ میسرہ. کیا تھا؟ میسرہ. اس نے کہا کہ اس سفر میں جو ساتھ تھا یہ حال اور جو خوارق و ارہاسات راہ میں دیکھے تھے خدیجہ سے بیان کیا. یعنی کہ وہ جب قافلہ لوٹا اور کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا حضرت خدیجہ کو جتنا منافع سرکار جب مال لے کر گئے تھے تب ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پہنچ کر کے وہ پہلے حالات بیان کرتے ہیں مالک سے کہ بھئی ہم لوگ صحیح سالم آئے، پہلے باقی کے لوگ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کیا کیا؟ انہوں نے لوٹتے وقت کیا دیکھا کہ لوٹتے وقت فرشتوں کو سر مبارک پر سایہ کرتے دیکھا. اس لیے محبت حضرت کی ان کے دل میں پیدا ہو گئی. کس کے دل میں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے. حالانکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کے اندر سب سے امیر خاتون تھی. کیسی خاتون تھی؟ سب سے. اور آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. بڑے بڑے گھروں کے پیغام. کیوں؟ گھر بیٹھے کروڑ پتی ہونا تھا.
شادی ہوئی، پورا مال کس کے؟ جو شادی کرے گا ان کا تھا۔ چنانچہ اور حضرت خدیجہ نے خود دیکھا تھا، کیا دور سے دیکھ رہی تھی کہ پورا قافلہ دھوپ میں ہے اور سرکار کے اوپر ایک بادل سایہ کر رہا ہے، اور جیسے جیسے سرکار چل رہے ہیں بادل بھی کیا ہو رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، اور سرکار سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں۔ اور چونکہ سرکار کی صداقت، سرکار کی امانت پورے عرب میں کیا تھی؟ مشہور تھی۔ سرکار کی پاکیزگی، اس وقت لوگ زناکاری کیا کرتے تھے، اپنی محارم کے تک قریب جایا کرتے تھے، جو رشتہ دار ہوتے تھے جن سے قرآن نے جو ہے دور رہنے کا حکم دیا، ان سے تک قریب جایا کرتے تھے۔ شراب نوشی، بھئی دارو تو ایسے پیتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا ماں کا دودھ بعد میں، پہلے دارو پلاتے تھے، سمجھ رہے؟ یعنی ایسے جو ہے دارو کے عادی تھے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضور کی عادت کریمہ، آپ جو ہے ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ قرض لے کر کے جو ہے قرض کیا تھے، مدد کیا کرتے تھے مفلسوں کی۔ تو یہ آپ کی شرافت تھی۔ اور انہوں نے جب حضرت خدیجہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو سرکار کی محبت ان کے دل میں پڑ گئی، تو انہوں نے نکاح کی درخواست کی، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حالانکہ عالم یہ تھا، حضرت خدیجہ کو لوگ پیغام بھیج رہے تھے، بڑے بڑے گھر کے، لیکن حضرت خدیجہ نے کس کو بھیجا؟ سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا۔ آپ نے بمشورے ابو طالب، یعنی چونکہ چچا وہی تھے، سرکار کے ولی وہی تھے، بمشورے ابو طالب ان سے نکاح کیا۔ 35ویں سال قریش نے کعبہ اسرے نو بنایا، کعبہ ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اسرے نو کیا کیا قریش نے؟ کعبے کو بنایا، آپ بھی شریک ہوئے۔ تو آج جو حتیم کا کچھ حصہ، سمجھ رہے ہیں، چھوٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی جب کعبہ اس کے بعد بھی 2 مرتبہ تعمیر ہوا، یا 1 مرتبہ بھی اسی بنیاد پر تعمیر کیا گیا، وہ بھی جو آج حتیم کا یا جو بھی حصہ خانہ کعبہ کے پاس ہے، وہ بھی کون سا حصہ ہے؟ خاص خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ سرکار نے تقریباً حضرت فاطمہ الزہرا کو یا حضرت عائشہ سے فرمایا تو تم اس جگہ نماز پڑھو، کیونکہ قریش نے کیا کہتے سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے، اسباب کم ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، اس کی بنیاد کو انہوں نے بدل دیا۔ اچھا، تو 35ویں سال جب سرکار کی عمر مبارک ہوئی تو قریش نے کیا کیا؟ اسرے نو کعبہ کی تعمیر کی، حجر اسود دست حق پرست اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا۔ کس نے؟ سرکار نے۔ اچھا، اس وقت بھی بڑی لڑائیاں خانہ کعبہ کی تعمیر میں لے کر، جب سب نے مل کر کے تعمیر تو کی، لیکن حجر اسود رکھے گا کون؟ اس پر اس قدر جو ہے جنگ و جدال شروع ہوا، قریب تھا کہ لوگ تلواریں نکال کر کے ایک دوسرے کو قتل کرتے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ چنانچہ سب نے مشورہ دے کر کے یہ طے پایا کہ کل کی صبح میں جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا یا خانہ کعبہ میں جو موجود ہوگا، اسی کے ہاتھ سے جو ہے حجر اسود کو نصب کیا جائے گا۔ چنانچہ جب سب لوگ پہنچے صبح صبح تو سب دیکھ کر کے بالکل خوش، کیوں؟ سب سے پہلی ذات جو خانہ کعبہ میں موجود تھی وہ سرکار کی ذات تھی۔ اب سب بڑے خوش، کیونکہ سرکار پر جو ہے سب کا اعتماد تھا۔ کوئی قبیلہ، کوئی کتنے بھی آپس میں لڑے، لیکن حضور سے کوئی الجھتا نہیں تھا۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھے، جو قوم اتنی عزت دیتی تھی ایک دم سے گھوم جائے، کیسا محسوس ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ جب سب نے دیکھا حضور کو تو سب بڑے خوش۔ سرکار نے پھر کیا فرمایا؟ کیسا فیصلہ فرمایا سرکار نے فرمایا ایک چادر بچھاؤ، چادر بچھائے گی، حجر اسود کو اس چادر پہ رکھا گیا، اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس چادر کو پکڑے، سمجھ رہے؟ سب نے پکڑ کر کے اس چادر کو اٹھایا۔ پھر جب خاص رکھنے کی جگہ آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے حجر اسود کو وہاں پر رکھا۔ اسی طرح نیک کاموں میں شرکت کرتے، بد باتوں سے نفرت کرتے۔ اگر قریش کفر کی مجلس میں بلاتے کبھی تشریف نہ لے جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ اور اے عزیز، ہدایت ازلی جس کی دستگیری فرماتی ہے، عالم غیب سے اس کے لیے ایک واعظ وہ زاجر، یعنی جو انہیں نیکیوں کا خیال دل میں ڈالتا ہے اور برائیوں سے متنفر کرتا ہے، مقرر ہوتا ہے کہ بری باتوں سے نفرت اور نیکوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اسی طرح ایک نیکوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کہ بچپن میں آفتاب و مہتاب اور ستاروں کے تغیر سے ان کے حدوث و عدم استحقاق ربوبیت پر استدلال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ کا بھی معاملہ۔ نمرود جو تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ ایک گاؤں کا بادشاہ نہیں تھا یا سرپنچ نہیں تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ کس کا بادشاہ تھا؟
پوری دنیا. آج ذرا دیکھیے گاؤں کا سرپنچ کے خلاف آپ کچھ بول کے دکھائیے, آج تو بلڈوزر چل رہا ہے نا. آج کوئی رہا ہی نہیں, ہو حق کیا باطل کیا صحیح کیا انصاف کوٹ ووٹ تو کچھ نہیں رہا, سب ظلم و ستم, یعنی ظالم بالکل اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچیے, تو حالانکہ یہ ووٹ لے کر کے بنتے ہیں, عہدہ انہیں کیسے ملتا ہے, آپ ووٹ دیتے ہیں تب ملتا ہے, اس وقت تو کوئی ووٹنگ نہیں تھی بھائی. بادشاہ, اور اس نے بھی اسی طرح خواب دیکھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی ایک غار میں ہوئی تھی. آپ کی والدہ کہاں آپ کو یہ کی تھی, ایک غار میں, اور آپ کی والدہ آپ کو وہیں رکھتی تھی, آبادی میں نہیں لاتی تھی, چونکہ اگر کسی نئے بچے کو دیکھا جاتا تھا تو قتل کر دیا جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہتے تھے. تو جب بڑے ہوئے نا, تھوڑا بولنے لگے, تو آپ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں میرا رب کون ہے, میرا رب. تو آپ کی والدہ کہتی میں ہوں تیرا رب. تو کہتے تمہارا رب کون ہے, کہتے تیرے باپ میرے رب ہے. کہا تو میرے والد کے رب کون ہے. تو چونکہ اس وقت لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے, جیسے آج بھی کرتے ہیں, منگل بدھ گرہ فلاں فلاں فلاں, اس کے آگے کچھ جوڑ کر کے بول دیتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ستاروں کی عبادت کرتے, کہتے کہ وہ ہیں. تو چنانچہ جب ستارے کہنے لگے تو کہے کہ ان کا رب. تو اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن نے اس کو بیان کیا. تو جب ستاروں کی روشنی کو دیکھا تو کہا چاہیے, لیکن جب چاند جب اپنی روشنی کو عام کرنے لگا اور ستاروں کی روشنی ماند پڑنے لگی تو فرمانے لگے کہ نہیں, یہ نہیں بلکہ یہ ہے. رات کے اندھیرے میں جب آپ نے چاند کو چمکتے دیکھا, چونکہ غار میں تھے, آپ نے کھلے آسمان کو بھی نہیں دیکھا تھا. کس نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کھلے آسمان کو بھی آپ نے نہیں دیکھا تھا. ستاروں کو آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ, آسمان میں کچھ چمک رہا ہے تو کہا کہ یہی رب ہے. تو لیکن جب آپ نے چاند کی شعاؤں کو دیکھا تو پھر کہنے لگے نہیں یہ اس سے بڑا ہے, ہو سکتا ہے یہ رب ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن جب دن نکلا اور چاند کی بھی روشنی ماند ہو گئی, اور جب سورج نکلا اور وہ اپنی روشنی کو پھیلانے لگا تو کہنے لگے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ تو سب سے بڑا ہے, یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے, یہ چاند سے بھی بڑا ہے. لیکن جب مغرب کا وقت ہو گیا, سورج بھی ڈوب گیا, کہا کہ نہ, ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے. اور فرمانے لگے پاکی ہے میرے اس رب کو جس نے مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا. تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے ہیں, لیکن ان کے دل میں یہ بات کون ڈال رہا ہے. تو اسی کو علامہ نقی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کیا بولتے ہیں نیک بختی ازلی سے نوازتا ہے تو اسی کے دل میں دو لوگوں کو متعین کرتا ہے, جو ایک نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا برائیوں سے روکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اور نمرود کو مجمع عام میں الزام دیا, یعنی نمرود نے بھی کہا تھا, وہ بھی تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. نمرود کم تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ میں رب ہوں, وہ جتنے باقی کے تو ان کے ساتھ کہتا تھا میں بھی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہی کیا تھا, برسرے اس کے دربار میں آپ نے چیلنج کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں رب, تو کہا کہ نہیں, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو نمرود کیا کیا, اس نے دو قیدیوں کو بلایا, ایک قیدی کو اس نے موت کی سزا دی تھی اور ایک قیدی کو اس نے آزاد کر دیا تھا. تو جس کو موت کی سزا دی تھی اس کو کہا کہ یہ آزاد, اور جس کو آزاد کیا تھا کہا اس کو مار ڈالو, اس کو اڑا دیا گیا. سمجھ رہے ہیں, کہا کہ دیکھو جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی, اور جو زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے موت دے دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو سن, میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اب تو اگر ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو فبہت الذی کفر, قرآن نے کہا. تو جب اس نے یہ دلیل سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا ہو گیا, کافر مبہوت ہو گیا, وہ کوئی جواب نہیں دے پایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجمع عام میں الزام دیا. جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی جزا و فضا پر نظر کی, چونکہ حضرت زلیخا نے کیا ارادہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, زنا کا ارادہ کیا تھا. اور آپ کو ایسے دروازے ایسے کمرے کے اندر لے جاتی ہیں, وہ بھی بلا کی حسین و جمیل تھی. کون, حضرت زلیخا, یعنی وہ ایسا حسن و جمال تھا, ایسا حسن و جمال کہ اس وقت کی جتنی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسن اگر کسی کے چہرے پر تھا تو حضرت زلیخا کی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے خواب میں دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا, خواب میں دیکھ کر کے ہی فرفتہ ہو گئی تھی. لیکن جب واقعہ بڑا تفصیلی ہے, پورا سورہ یوسف ہے قرآن میں. مصر کے بازار میں حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا, اور خریدنے کے بعد چونکہ یہ خود کسی کی بیوی تھی, وہ ہو چکی تھی, اور اس نے خواب میں جو دیکھا تھا شاہ مصر کی شکل میں دیکھا تھا حضرت یوسف کو, اس لیے اس نے جو ہے
ڈائریکٹ جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا یا جو کیا بولتے ہیں حاکم تھا، اس کو اس نے پیغام بھیج دیا تھا، اس سے نکاح کر لیا تھا. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا تو اپنی دلی خواہش پوری کرنی چاہیے. تو کس طرح؟ ایک ایسے کمرے میں جس کے 7 دروازے تھے، ہر کمرے میں لے جاتی اور کونڈی مار دیتے، ہر دروازے میں لے جاتی اور کونڈی مار دیتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے اپنی خواہش کو ظاہر کر دیا. اللہ اکبر کبیر، کہ میری جو ہے دلی تمنا پوری کرو. اور وہ رونے لگی تو جزا و فضا کی طرف نظر کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہنمائی کیسے فرمائی. یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی کہ دانتوں میں انگلیاں دابے کہتے ہیں، اے یوسف تیرا نام پیغمبروں میں لکھا ہے اور تو نادانوں کے کام کرتا ہے، تو اس کے جزا و فضا کی طرف مت دیکھ، بلکہ یہ دیکھ یہ کتنی قبیح کام کی طرف بلا رہی. تو دیکھیے دل میں ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سمجھیں، جو کیا کرتا ہے برائیوں سے روکتا ہے. ابن اسیر جامع الاصول و ابن جوزی کتاب الوفا میں روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 37 سال کے ہوئے، یعنی اعلان نبوت سے 3 سال پہلے، اسرافیل خدمت میں رہتے، پھر جبریل مامور بخدمت ہوئے، آپ ذرا اندازہ لگائیں. ایک بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء گزرے ہیں، تقریباً 1,24,000 میں ایک کم یا 2,24,000 میں ایک کم، ان کی اگر زندگی دیکھیں اور پھر ان کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بارگاہوں میں کتنی مرتبہ ہے، تو روایتوں میں چند انبیاء کے بارے میں آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1,000 سال. کتنے سال؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تقریباً 32 مرتبہ. کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 32 مرتبہ. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1800 سال تھی. کتنے سال تھی؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ماتر خالی 12 مرتبہ تقریباً آئے، یا تعداد ادھر ادھر ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کسی کی بھی بارگاہ میں 100 مرتبہ سے زیادہ نہیں آئے، 100 مرتبہ سے، حالانکہ ان کی عمریں کیسی رہی؟ سینکڑوں میں رہی، سینکڑوں میں، کسی کی بلکہ ہزاروں میں بھی رہی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال. کتنی سال؟ اور حضرت بلکہ زیادہ جو آنا ہوا حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ 23 سالوں میں ہوا. کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 24,000 مرتبہ. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ ہمیں ناز ہے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو ایسا بنایا ہے کہ اس نبی کا ہم پلہ کوئی نبی نہیں، بلکہ ساری کائنات بنی تو ہمارے نبی کے صدقے میں بنی. تو یہ جو ہم سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک سال ہمیں ہمارے عقیدے کو مضبوطی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حضور ویسے نہیں تھے جیسے ان کم بختوں نے بیان کیا. آج بھی بےہودے کہتے ہیں، جب حضور کا تذکرہ کرتے بولتے ہیں بکری چرانے والا، ان پڑھ، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آج کل کے دجال کہتے ہیں. وہ کتابوں کی باتیں نہیں، میں آج کل کے دجالوں کی باتیں بتا رہا ہوں. آج کل کے دجال. تو ذرا بتاؤ، اگر یہ واقعتاً جو محبت ہم بھی بہت چاہنے والے ہیں، ہم بھی بہت یہ کرنے والے ہیں، یہ اگر ہوتے تو ضرور بھی ضرور اپنے چاہنے والوں کو محبت رسول کا درس بھی دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ یہ سنتوں کے نام پر بلاتے ہیں، نماز اور دین کے نام پر بلاتے ہیں اور بے دینی سکھاتے ہیں. ایسی ایسی باتیں سکھاتے ہیں جو دجالوں کی باتیں ہوتی ہیں، جو نبی سے دور کرتی ہیں، جو عقیدے میں کمزوری پیدا کرتے ہیں. بلکہ عقیدے میں کمزوری کیا، بلکہ پورے عقیدے ہی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنو، اور سن کر کے خالی یہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ بول کر کے نہ جاؤ، بلکہ اپنے ذہن و دماغ میں بساؤ، کچھ گوشوں کو ضرور بساؤ. اور جب اپنے دوسرے بھائیوں کو دیکھو، چونکہ اسلام نے، سرکار نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا. میرے متعلق اگر تم ایک بات بھی یقین سے جانتے ہو کہ وہ بات میری بات ہے یا میرے بارے میں ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اپنے جو بھائی نہیں ہیں، جو بات بھائی نہیں جانتے ہیں، ان تک وہ میری باتیں پہنچاؤ. جب آپ کسی کو دیکھیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے گمراہ جماعتوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو ایسوں کے بارے سامنے جو ہے حضور کی سیرت کو پیش کریں اور ان کی خبیث عبارتوں کو پیش کریں. اور جو ہم جانتے ہیں اس وقت جب پیش کریں گے، جو بھی اللہ نے ہمیں علم دیا، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات میں تاثیر عطا فرمائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان چند جملوں سے کسی کا ایمان محفوظ رہ جائے، کسی کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.